کیا قوالی جو ہے وہ جائز ہے؟ بیت اللہ کے پاس جو لوگ مشرکین مکہ بیٹھے ہوتے تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے یا نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہاں وہ قوالی والا رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہوتے تھے، وہ تالیاں پیٹ رہے ہوتے تھے، جس طرح قوال جو ہے اور اس کے پیچھے ہم نوا ہوتے ہیں وہ تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں، وتصدیہ اور وہ سیٹیاں بجا رہے ہوتے تھے۔ تو یہ تو کافروں کا، مشرکین کا عمل ہے جو زمانہ جاہلیت میں بھی چل رہا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اگر ہمارے رسول محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے متعلق حد سے بڑی ہوئی کیوں بات کر دیں، ذرہ برابر بھی اپنی طرف سے بڑھا کے بات کر دیں۔ قوالی اصل میں یہ مبالغے کا سیکھا ہے کہ بات کو آگے بڑھا کے پیش کرنا، اس کی حقیقت سے بڑھا دینا، یہ قوالی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف اپنی کوئی بات بڑھا کے پیش کر دیں تو ہم ان کا دایاں ہاتھ پکڑ لیں۔ یہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَا مِنْكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، اور تم میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اس چیز سے روکنے والا نہ ہو ہمیں۔ تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حد سے زیادہ بڑھ کر بات کرنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے نہیں دی تو یہاں پر تو کہا کیا جا رہا ہے، میں کیا جانوں رام تیرا گورکھ دھندا۔ یہ قوال آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ گورکھ دھندا ہے، اس کی کوئی پلاننگ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، کہہ رہا ہے جی میں شرابی میں کیا جانوں۔ تو بھائی یہاں پر قوالی کے نام پر ایک نئی عبادت ہے جو لوگوں کے اندر رائج کر دی گئی ہے۔ لوگ صبح سویرے اٹھتے ہیں، دکان کھولتے ہیں، لوگ صبح سویرے گاڑی چلاتے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے قوالی پلے کرنی، بسوں میں قوالیاں چل رہی ہوتی ہیں، بسوں میں قوالی ہے، آپ کے مختلف جو ہے وہ محافل میں قوالیاں اس میں قوالیاں چل رہی ہیں، آگے ڈانس ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کے اور یہ کمال کہتے ہیں اسے، ویسے ڈانس جو بھی لفظ دیا جائے، یہ سارا جو ہے وہ غیر شرعی ہے اور اسلام میں اس کی اجازت ہی نہیں ہے، حرام ہے۔ بہاؤالدین زکریا ملتانی صاحب ہوں، انہوں نے اس کے حرام کے اوپر جو ہے وہ فتویٰ لکھا ہے۔ اسی طرح علی حجویری صاحب ہوں، ان کی کتاب کشف المحجوب پڑھ کے دیکھ لیں، قوالی کو وہ جائز نہیں کہتے، سماع کو حرام کہتے ہیں، بلکہ انہوں نے یہاں تک لکھا ہے کشف المحجوب کے اندر کہ سب سے پہلے جس نے یہ مزامیر الشیطان، شیطان کے آلات قوالی کا استعمال کیا وہ شیطان تھا۔ یہ علی حجویری صاحب جو ہے وہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ ہمارے ہاں قوالی کو عبادت کا درجہ دے دیا گیا ہے۔ ابھی کل ہی کی بات ہے، میں اپنے بال کٹوانے کے لیے ہیئر ڈریسر کے پاس گیا، اس نے بھی قوالی لگائی ہوئی۔ میں نے کہا یار رمضان کا مہینہ ہے، تو نے قوالی لگائی ہے، اس سے بہتر ہے کہ تو گانا لگا لے۔ اچھا جی، اللہ اکبر۔ میں نے کہا قوالی سے زیادہ بہتر ہے، گناہ قوالی بھی ہے اور گانا بھی گناہ ہے۔ گانا چھوٹا بڑا گناہ ہوگا، قوالی اس سے بڑی گناہ ہوگی، کیونکہ قوالی کے اندر شرک بھی ہے، قوالی کے اندر اہانت بھی ہے، قوالی کے اندر گستاخی بھی ہے۔ گانے کے اندر چلے میوزک ہے نا، اس کے اندر واہیات بےہودہ الفاظ ہی ہیں نا، وہ آپ کے جذبات کو برانگیختہ کرتا ہے نا، آپ کے ایمان کو تو شاید نہ خراب کرے۔ چاند ایک گانے ہیں جس میں وہ بھی سارا کچھ ہے، لیکن باقی تو قوالی کے اندر تو آپ اللہ رسول کا مذاق اڑا رہے ہیں نا۔ تو یہ کسی صورت اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ جن جگہ پر یہ قوالی بجائی، تالیاں مار رہے ہوتے پیچھے بیٹھا وہ جائز۔ میں نے کہا نا کہ یہ تو عرب کے اندر بیت اللہ میں مشرکین مکہ کیا کرتے تھے، کفار مکہ کیا کرتے تھے، وہ تالیاں پیٹتے تھے۔ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، یہ تو کفار کی مشابہت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہو جاتا ہے۔ تو اسلام بہت واضح دین ہے۔ آپ نعت پڑھیے، نعت میں آپ کو کیا سکون نہیں ملتا؟ نعت میں آپ کو محبت نہیں ملتی؟ نعت میں آپ کو وجد نہیں ملتا؟ نعت پڑھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اپنا ممبر دے دیا کرتے تھے، اور آپ خود نیچے تشریف فرما ہوتے اور حسان کو کہتے کہ حسان میری تعریف کر اور اللہ تیری مدد کر، جبرائیل تیری مدد کرے۔ بھائی یہ کلچر جو ہے اس کو پروموٹ کیجیے۔ حافظ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں قوالیاں بسوں میں، گھروں میں؟ بھائی کا سوال ہے کیا وہ جائز ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو الحدیث سے مراد گانا بجانا ہے، اور یہ گانا بجانا سننا حرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو آلات خریدتے ہیں گانا بجانے کے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور یہ گانا بجانا اور موسیقی جو قوالی جو یہ اس سے بڑا گناہ ہے، اس میں کفریہ کلمات بولے جاتے ہیں، اس میں غلو کیا جاتا ہے، اولیاء کی شان کو بڑھا دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جاتی ہے، اور گانا بجانا جہاں تک حرام ہے اسی طرح قوالی بھی حرام ہے، اور علماء نے اس پر فتوے دیے ہیں، حتیٰ یہاں تک کہ تمام مسالک کا اس پہ اجماع کہ قوالی جو سننا یہ گناہ حرام ہے۔ اسی طرح مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب انہوں نے بھی لکھا ہے کہ قوالی سننا یہ گناہ اور حرام ناجائز ہے۔
اللہ اکبر اللہ اکبر، بالکل صحیح ہو گیا جی. علامہ صاحب نے بھی اور حافظ صاحب نے بڑا خوبصورت انداز میں بتا دیا کہ قوالی میں چونکہ شرکی الفاظ ہوتے ہیں تو اس کو سننا، لگانا، دوسروں کو سنانا وہ حرام ہے. لیکن یہ کلچر بن چکا ہے ہمارے ہاں، تو بسوں میں جائیں وہاں پر بھی، گاڑیوں میں بھی. جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ وہ خط کروانے گئے ہیں یا بال کٹوانے گئے ہیں تو حجام میں بھی وہ قوالی ثواب کی نیت سے لگا کے بیٹھا ہوا ہے. المیہ یہ کہ اس کو ثواب کی نیت سے کر رہے ہیں. جی ثواب کی نیت اس سے. سے بہتر ہے کہ یار آپ نعت شریف سن لیجئے، آپ قرآن کی تلاوت لگا لیجئے، ثواب بھی ہوگا اس کا.